محترم سامعین، سورہ مبارکہ بقرہ دی آیت مجیدہ دی تلاوت میں پہلا حصہ پڑھن کا شرف حاصل کیتا ہے۔ خالق کائنات فرما رہے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی بندے کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ لا یکلف اللہ تکلف میں نہیں ڈالتا، اللہ تکلیف نہیں دیتا۔ الا وسعها، مگر جو بندہ اس اہل ہوتا ہے کہ وہ ایسا کر سکتا ہے تو اللہ اس پر بوجھ ڈالتا ہے، جو ایسا بوجھ نہیں اٹھا سکتا اللہ اس پر وہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ یہ اللہ دے عدل دی سب تو بڑی دلیل ہے کہ بندے دے مطابق اللہ ادا امتحان لیندہ ہے، بندے دے مطابق اللہ دی ذمہ داری لیندہ ہے۔ میرے محترم سامعین، اگر بندے نوں پتہ لگ جائے کہ میری ذمہ داری کی ہے، میری ذمہ داری، دوسرے دی ذمہ داری دا احساس کرنے کی ضرورت نہیں، اپنی ذمہ داری دا پتہ لگ جائے کہ میری ذمہ داری کی ہے تو میرا خیال ہے بہت آسانیاں پیدا ہو جائیں۔ اس ویلے سانوں اپنی ذمہ داریاں دا اتنا احساس نہیں جنہ کسی دی ذمہ داری دا احساس اے کی کر رہا ہے، اے کی کر رہا ہے، اے کی کر رہا ہے۔ میرے محترم سامعین، اللہ نبی تے وہ ذمہ داری لیندہ ہے جس قابل نبی ہے، اللہ رسول تے اس ذمہ داری لیندہ ہے جس قدر رسول بوجھ اٹھا سکتا ہے۔ امام دی اپنی ذمہ داری ہے، ولی دی اپنی ذمہ داری ہے، نبی دی اپنی ذمہ داری ہے، رسالت دی اپنی ذمہ داری ہے، امت دی اپنی ذمہ داری ہے، نبوت دی اپنی ذمہ داری۔ نبوت دی ایک ذمہ داری، سکول چ تسی جاؤ، 9 بجے سکول شروع ہوتا ہے، 3 بجے چھٹی ہوتی، وہ ٹیچر بھی موجود ہیں، وہ چوکیدار بھی موجود ہے، وہ پی این بھی موجود ہے، وہ ٹیچر، وہ ہیڈ ماسٹر بھی موجود ہے، طالب علم بھی موجود ہے۔ ہیڈ ماسٹر دی ذمہ داری ہو رہی، دوسرے ٹیچروں دی ذمہ داری ہو رہی، طالب علم دی ذمہ داری ہو رہی، چوکیدار دی ذمہ داری اپنی ہے اور جڑا پی این ہے وہ ذمہ داری اپنی ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ ہیڈ ماسٹر دی کرسی تے پی این بہ کے آکھے اے میں کر لاں گا، میں آپ ہی کر لاں، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ حق ہے اپنی ذمہ داری نبھائے، ٹیچر اپنی ذمہ داری نبھائے، بچہ جڑا طالب علم ہے وہ تے ذمہ داری یہ کوئی سبق یاد کرے، ٹیچر تے ذمہ داری نہیں کہ وہ سبق یاد کرے، وہ سبق پڑھائے گا، وہ سبق پڑھائے گا۔ جڑا سکول نہیں نہ گیا وہ بچے وغیرہ تے جاندے ہی نہیں۔ جدن بندے نوں پتہ لگ گیا کہ ٹیچر دا کم پڑھانا ہے، بچے دا کم پڑھنا ہے، بچے تے اُنہ بوجھ ہے جس قابل ہوئے، ٹیچر تے اُنہ بوجھ ہے جس قابل ہوئے۔ جدن بندے نوں پتہ لگ گیا نا کہ ماسٹر دی ذمہ داری ہو رہے، طالب علم دی ذمہ داری ہو رہے، نبی دی ذمہ داری ہو رہے، امت دی ذمہ داری ہو رہے، ادھر بندے نوں پتہ لگے گا آل دی ذمہ داری ہو رہے، اصحاب دی ذمہ داری، آل رسول دی ایک ذمہ داری ہے، ایک اصحاب رسول دی ذمہ داری۔ بندے سمجھ رہے ہیں کہ آل محمد دی ذمہ داری کی ہے اور اصحاب پیغمبر دی ذمہ داری کی ہے اور ازواج پیغمبر دی ذمہ داری کی ہے۔ 3 کیٹیگریاں نے جنہیں سرکار دو عالم دا زمانہ پایا تو سرکار کو ہدایت لے کے آگے تقسیم کی تھی، یا وہ آل محمد نے، یا وہ اصحاب محمد نے، یا وہ ازواج محمد۔ بھائی امت مصطفیٰ نے 3 لوگوں کو ہدایت لینی ہے، یا نبی کو آل محمد دین لے کے لوگوں نے دیتا ہے، یا اصحاب محمد نے دین لے کے لوگوں نے دیتا ہے، یا ازواج رسول نے پیغمبر کو دین لے کے لوگوں نے دیتا ہے۔ جتوں کسی کو لبدا ہے اتھوں لے لوے، لیکن اے مہربانی کرے کہ دین دینے والے اور ہیں اور لینے والے اس احساس نال اج دی مجلس سے میں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام دی ذات تک آنا چاہتا ہوں۔ اج امام حسن عسکری علیہ السلام دی چونکہ شہادت دا دن ہے، اس واسطے میں امام تک آنا چاہنا، لیکن وہ واسطے کچھ قرآن پڑھنا پڑے۔ آل محمد آندے ہی انہوں نے جنہوں دی سیرت پڑھنے واسطے تمہیدن قرآن پڑھنا پڑے، جنہوں دی سیرت طیبہ بیان کرنے واسطے مقدمتاً قرآن پڑھنا پڑے، انہوں زوات نو آل محمد آندے۔ میں 11ویں امام دی بارگاہ چھوڑنا چاہنا، لیکن 2-4 دلائل قرآن چھو دے کے اللہ کسی بندے پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جس قابل وہ بندہ نہیں ہوتا۔ میرے محترم سامعین، نبی دی ذمہ داری اپنی ہے اور امت دی ذمہ داری اپنی۔ پہلی آیت مجیدہ میں سورہ مبارکہ ہود چو پڑھ رہے ہیں، 4 مثالہ نبیاں دیا دینی ہیں تو اس تو بعد میں اہل بیت دی گل کر 4 مثال تسی گنتے رہو۔ پہلی مثال میں نبی دی دینا کہ زیادہ ٹائم نہیں، پہلی مثال
سورہ مبارکہ ہود ہے، یہ تمہیں پتہ ہے کشتی تے سوار بندے ہوئے نے، جڑے کشتی تے سوار ہوئے نے وہ بچے نے، جڑے حضرت نوح دی کشتی تے سوار نہیں ہوئے وہ سارے غرق ہو گئے۔ یہ قرآن دی گل سارے لوگوں تک پہنچ گئی۔ وہ ذمہ داری ویکھنی ہے کہ نبی دی کی ہے تے امت دی کی، یعنی اللہ کسے تے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، امت تے نبی دی ذمہ داری۔ خالق کائنات فرماتے ہیں وَصْنَعِ الْفُلْكَ، ہم نے نوح سے کہا کہ تو کشتی بنا، نوح سے کہا کہ کشتی بنا، بے عیوننا، ہماری آنکھوں کے سامنے بنا، ہم دیکھ رہے ہیں کشتی کو تو بنا، یہ بنانا تیرا کام ہے بابا، ہے نا، اور ہم تجھے وہی کرتے رہیں گے۔ پھٹا بھی اپنی مرضی نال تو نہیں لانا، کل بھی اپنی مرضی نال نہیں لانا، وہ دی لمبائی چ ساری مرضی ہوئے گی، وہ دی چوڑائی چ بھی ساری وحی دے مطابق ہوئے گی، وہ دی اونچائی بھی ساری وحی دے مطابق ہوئے گی۔ یہ دا مطلب ہے وَصْنَعِ الْفُلْكَ کا مطلب ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں ہم نے نوح سے کہا کہ تو کشتی بنا۔ کشتی بنانا نبی کا کام ہے، سوار ہونا امت کا کام ہے۔ بہت شکریہ۔ میرا خیال ہے کہ ذمہ داری نبی والی تو نہیں لانی چاہیے۔ امت کشتی بنائی نہیں، کسے بندے کشتی نہیں بنائی، کشتی صرف نوح بنائی، وہ بن دی ہے وحی نال، باقی کسی تے وحی نہیں ہوتی تو کشتی کیوں بنائے گا؟ یہ مطلب بنانے والے اور ہوتے ہیں، ماننے والے اور۔ باقیوں نے کشتی نو تسلیم کرنا ہے، امت نے صرف سوار ہونا ہے۔ بنانے چ امت دا کوئی ہاتھ نہیں، کوئی بندہ ثابت قبلہ نہیں کر سکتا جیڑی شاید وہی نال بندی ہوئے، وہی نال او دے چ بندیاں دے مشورے دی ضرورت نہیں، او دے چ عوام دے مشورے دی ضرورت نہیں کہ رات نو حضرت نوح نے بندے کٹھے کیتے ہوں کہ کی صلاح کریے، کڈی لمبی بنانی ہے، کڈی اونچی بنانی ہے، کڈی چوڑی بنانی ہے۔ نہیں، نوح بندوں سے نہیں پوچھتا، اپنے رب سے پوچھتا ہے۔ یہ دا مطلب پہلی مثال مکمل ہو گئی۔ امت کشتی بنائے گی نہیں، اس کا فرض ہے صرف اس میں سوار ہو جائے۔ بنائے گا کون؟ نبی۔ شکریہ۔ بنائے گا کون؟ ایک باری پھر بولو جی، کشتی کنے بنائی ہے؟ نبی نے۔ نبی دا کام میں کشتی بنائے، امت دا کام میں او دے نال تعامل کرے تو دے وچ سوار ہو جائے۔ پیغمبر نے فرمایا، میرے نبی نے، میری اہل بیت کشتی نوح کی مثال ہے، جو سوار ہو گیا وہ بچ گیا، جو نہ سوار ہو سکا وہ غرق ہو گیا۔ حد ہو گئی ہے، جب نوح کے علاوہ امت میں کوئی کشتی نہیں بنا سکتا تو محمد کے علاوہ کوئی اہل بیت بھی نہیں بنا سکتا۔ میں نے پکھا نہیں چاہیے، میں نے پکھا نہیں چاہیے ادھر لا۔ شکریہ قبلہ۔ کشتی کون بنائے گا؟ نبی۔ کہ اہل بیت کون دسے گا؟ نبی۔ ادھر لاؤ، میں نے تو نہیں چاہیے، میں نے نہیں چاہیے، برکے اڑتے ہیں، برکے اڑتے ہیں قرآن پاک دے، میں نے پکھا نہیں چاہیے۔ تو جو ہے جناب، یہ مطلب ہے کشتی بنانا امت دا کم نہیں، وہ نبی دا کم نہیں۔ آج دی تقریر میری یہ کام اپنا اپنا کرنا چاہیے۔ آج دی یہ نہیں تقریر ہے، کام اپنا اپنا کرنا چاہیے۔ یہ مطلب ہے کشتی بنانا پیغمبر دا کام ہے، سوار ہونا امت دا کام ہے۔ یہ جڑے نہیں سوار ہوئے وہ سارے غرق ہو گئے نے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے آپ آکھیا سی کہ غرق کر چھڑ سارے، ایک بھی نہ چھڑ، میں سمجھ آ گئی انہاں تیرا اسلام تیری توحید نو قبول نہیں کرنا۔ وہ حضرت نوح نو اگر ترس آیا نا جی، ترس تے بیٹے تے آیا، بیٹے تے آیا ہے کہ میرا بیٹا اگر غرق ہو گیا تو میری نسل بدنام ہو جائے۔ تو اڈے علاقے جو بیٹا نسل نہیں ہوندا، ایسا علاقے جو بیٹا نسل ہوندا کہ یار نسل ہوندا؟ بیٹا نسل ہوندا ہے۔ ایک جی سفارش حضرت نوح نے کیتی ہے، وہ نبی دا یار سی کہ بیٹا سی؟ نبی نے یار دی سفارش کیتی، بیٹے دی۔ اے قرآن ہے۔ وَنَادَى نُوحٌ، تو حضرت نوح نے آواز دی ربہو، اپنے رب کی طرف، فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، اے میرے رب یہ میرا بیٹا بھی ہے اور میرے اہل میں سے بھی ہے، تو مہربانی کر 950 سال تیرے واسطے پتھر کھاتے نے تو پہلا تینوں کام آکھے۔ سبحان اللہ۔ کسے زمیندار دا مہینہ ٹریکٹر توتا ہوئے نا، مہینہ ٹریکٹر توتا ہوئے تو او لوگاں نو آندا کو کام پہ آچا ہو جائے تو میں نو دسیا جے، میں وہ دے کام آنا۔
جن نے مہینہ خدمت کی ہوئے نا وہ آتا میں وہ کام آنا کوئی کام ہوا تو میں نے دسیا جی 950 سال جس اللہ واسطے پتھر کھاتے سن پہلا کام حضرت نوح نے آخیا ہے پیا میرا منڈا بچائیں کسی طریقے میرا منڈا بچا لے اے میرا بیٹا بھی ہے تو میری اہل بھی ہے اے قرآن ہے فوراً خالق دی آواز ہے یا نوح انہو لیس من اہلک یہ تیرا بیٹا ہو سکتا ہے اہل نہیں ہو سکتا لیس من اہلک لیس من پھر اپنی لیس من اہلک یہ تیرے اہل پھر اپنی یہ تیرے اہل پاکستان اہل تے نا اہل دی بحث زیادہ کرن دی لوڑ نہیں اتھے جڑا نا اہل ہو چکا ہے وہ بھی اتھے ہی ہے تے جڑا نا اہل ہون دے قریب ہے وہ بھی اتھے ہی بسم اللہ نا اہل کنوں اندر 5 سال واسطے اگر کوئی بندہ نا اہل ہوندہ ہے عدالت نا اہل کر دی شکریہ وہ اپیل کردا تے دوسری عدالت انہوں اہل قرار دین دی یہ دا مطلب ہے اتھے بندہ اہل بھی ہو جاندہ ہے کسی ویلے نا اہل بھی ہو جاندہ ہے تے نا اہل پھر کسی ویلے اہل ہو جاندہ ہے پہلا بندہ اہل ہوندہ ہے پھر نا اہل ہو جاندہ ہے تے پھر کسی ویلے اہل ہو جاندہ ہے ایک تو اندہ سا آڑیاں اہل تے نا اہل دیاں واریاں نے نا اے بندیاں دیاں عدالتاں چوندیاں نے جنہوں اللہ نا اہل کرے نا انہوں نبی بھی اہل قرار لے شکریہ مولا تو انہوں جزائے خیر دے میں یہ دا مطلب نکلیا کہ حضرت نوح دا بیٹا ہے لیکن اہل نہیں جڑا اہل نہ روے انہوں کی آندے ہو نا اہل بس ایک باری پھر رکھنا کی آندے ہو جی نا اہل ہون پتہ لگ گئی کشتی میں سوار نہ ہو تو نبی کا بیٹا بھی نااہل ہو جاتا ہے ہمسایوں کا کیا بنے گا وہ یار نبی دا بیٹا نااہل ہو گیا شکریہ کہ بنا نبی دا بیٹا نااہل ہو گیا اور اللہ پاک نے اتنی سختی نہ گل کیتی ہے حضرت نوح نہ گل کیتی ہے حضرت نوح نہ گل کیتی سمجھایا لوگاں نے اللہ نوح تے غصہ نہیں آیا حضرت نوح نے اللہ فرمایا فلا تسألنی ما لیس لکا بہی علم نوح وہ باتیں نہ کیا کر جس کا تجھے علم ہی نہیں ہوتا تسی میرے منہ نو پابند ہو نوح حاکم ہے وہ احکم الحاکمین وہ باتیں مت کیا کر جس کا تجھے علم نہیں ہوتا اے قرآن حضرت نوح نے فرمایا قال ربی انی اعوذ بکا ان اسألکا ما لیس لی بہی علم میرے اللہ میں کبھی بھی ایسا سوال نہیں کروں گا جس کا مجھے علم نہیں ایک مہربانی کر وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي میں نو معاف کر دے میرے تے رحم کر اکم من الخاسرین اگر تو رحم نہ کرے گا اور معافی نہ دے گا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا میں خسارہ اٹھانے والوں سے ہو جاؤں گا 2 گلاں لکھیاں جی تغفر لی میں نو بخش دے وترحمنی کہ میرے تے رحم کر دے میں ایڈے پیڑے دی سفارش کیوں کیتی میرے تے رحم کر وہ منڈا چھڑان گئے اپنی جان چھڑا کے واپس میں پیانا منڈا چھڑان گئے اپنی مر کے جان چھڑائی ہے احکم الحاکمین تو ہے رحم کر تے بخش دے اگوں میں ہو جی دی سفارش نہیں کرتا رکھ بھائی مولوی قرآن تے ہاتھ تے مسیح تے کھلو کے دس اے ایڈا پرانا واقعہ اللہ ساڑھے سامنے کیوں رکھے ہیں کمال یار نہ تیری تراویہ واسطے قرآن اترے ہے تے نہ میری تقریرہ واسطے قرآن اترے ہے میں کہ اللہ چلو منڈا پیڑا نکلی پیا سی ایڈا اشتہار کٹن دی کیڑی لوڑ سی تے سارے جانو تا چھڑے ہے وہ سوار نہ ہویا تے غرق ہو گیا سوار نہ ہویا تے غرق ہو گیا سوار نہ ہویا تے غرق ہو گیا ادوں دی گل دبی سی دبی رہندی اللہ فرماتا میں گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہوں کشتی چھوڑنے والوں پہ پردہ نہیں کمال آباد رہو جا جنہیں جان دینا اہل بیت کشتی نوح دی مثال ہے میں کہ اللہ ایڈا اشتہار کٹن دی کڑی لوڑ سی اللہ فرمائے گا میں جاننا ہونا بندیاں نو جنہیں 15ویں صدی اچھے یزید دی بھی وکالت کرن دی کوشش کرنی ہے تے ممبرات بہ کے آکھنے وہ جیسا بھی تھا آگر صحابی کا بیٹا تھا اللہ فرمایا کشتی چھٹ گئے ایتھے نبیاں دے پھسے نے تو صحابی دا بچا
سبحان اللہ، شکریہ۔ جڑا کشتی تو دور ہو جائے، کشتی تو دور ہو جائے، نبی دا نہیں بچتا تو صحابی دا بچاندہ پھرنا۔ یہ مطلب ہے کشتی بنانا نبی کا کام ہے، سوار ہونا امت کا کام ہے۔ پہلی مثال مکمل، دوسری مثال دینے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ حج، 4 مثالہ یاد رکھنا، اس تو بعد پھر مجلس شروع کرنے۔ دوسری مثال میرے سامنے سورہ مبارکہ حج، خالق کے کائنات نے سورہ حج ارشاد، لو جی بسم اللہ، جزاک اللہ مولا پاک توڑے رزق خیر چ اضافہ فرمائے۔ سورہ مبارکہ جی حج، خالق کے کائنات نے ایک نبی دی مثال دیتی، ان دا اسم گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، پہلے نوح دی مثال دیتی ہے، حضرت ابراہیم۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ، ہم نے ابراہیم کے لیے ایک جگہ کا نشان دے دیا، ایک جگہ مقرر ہم نے کر دی، اور ابراہیم سے کہہ دیا مکان البیتی، یہ مکان تو بنائے گا، یہ مکان تو بنائے گا، یہ میرا بیت ہے، میں اپنا گھر بنوانا چاہتا ہوں۔ وہ حضرت ابراہیم معاف کرنا کسی کمپنی دے ٹھیکے دار نہیں سن، یہ لوگ کہتے مکان بنا دے پھر دے سن۔ اللہ فرماتا تو بنانا ہے، ان لا تشرک بی شیئن، اس لیے کہ کبھی بھی میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ سورہ توبہ دی آیت نمبر 17 اللہ فرماتا ہے ہم کسی کو کعبے کا متولی نہیں بناتے جس میں شرک کا خدشہ پیدا ہے۔ ہم مشرک کو کعبے کا متولی نہیں بناتے، نہ مشرک سے کعبہ تعمیر کراتے ہیں۔ یہ مطلب ہے اللہ دا گھر نہ تعمیر کر سکتا مشرک، نہ متولی بن سکتا مشرک۔ ایس ویلے یار تعمیر ہو چکا ہے، کئی باری تعمیر ہوا ہے، ایس ویلے متولی موجود نے اتھے مکے، مکے متولی یارہ موجود نے، ایک خاص خاندان آ رہا ہے، انہاں کو کعبے دی چابی ہوں دی۔ آج تو جانتے ہیں نا بڑے بڑے بندے کعبے دے اندر کھڑ دیں، چابی نہ تالا کھول لیں دیں، اندر لے جاندے۔ میں تو نہیں گیا، تو ہر جگہ گیا ہوئے تو پتہ نہیں، سامنے کو جان دینا، وہ تو بڑے بڑے متقی لوگ ہی جانتے ہیں، کوئی اللہ والے جانتے ہیں۔ مشرف صاحب بھی گئے سن، بیر زیر پٹو صاحب گئیاں سن، نواز شریف خاندان تے بندے کئی باری گئے ہیں، عمران خان صاحب شاید گئے سن، بڑے بڑے جانتے ہیں جڑے اللہ والے لوگ نے، اللہ دے ولی۔ اسی گناہگار تے دعائیوں پھر گیا ہونے ہیں، اسی شکر کرنے سانوں کو پھرن دیندہ ہے، اندر سانوں کیڑا کھڑتا ہے۔ وہ ایک بندے کو چابی ہے، وہ ایک بندے کو یار چابی ہے، وہ متولی ہے کعبہ۔ میرا دل کرتا ہے اتھوں کسی بڑے مولوی نو کرنا، انہوں آکھاں ایک بار جا کے جیدے بوجھ چابی ہے نا کعبے دی، انہوں پوچھ کے پائی جی تسی مسلمان ہو؟ میرا خیال ہے گھر تو ہر تک پہنچ گئی ہے، میرا خیال ہے زندہ واپس مشکل ہی آئے گا، روے گا وہ سعودی عربی چپیڑا مارن گئے ہو کہ تینوں حیا نہیں آیا، بوجھ کعبے دی چابی ہے تے شرک دا شک پہ کرنا ہے، کفر دا شک پہ کرنا ہے۔ یہ دا مطلب ہے جدے بوجھ کعبے دی چابی ہوئے وہ کافر نہیں ہوندہ۔ رکھ قرآن تے ہاتھ جدن علی دی ماں کعبے دے نیڑے آئی ہے، کعبے دی چابی کسے بوجھے؟ مولا کائنات اور کعبے دی چابی حضرت ابو طالب دی جیب ایسی۔ اللہ فرمایا وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ۔ ابراہیم بنائے گا بھی تو، اس کا متولی بھی تو ہوگا۔ یہاں آئیں گے طواف کرنے والے، یہاں آئیں گے اعتکاف بیٹھنے والے، یہاں آئیں گے سجدے کرنے والے، یہاں آئیں گے رکوع کرنے والے، قائمین دا لفظ بھی موجود ہے، یہاں آئیں گے قیام کرنے والے۔ ابراہیم تو اس کا متولی ہوگا۔ اور یار آپ مسیح تے کھلو کے دسو ابراہیم موت تو پہلا چابی کنوں دے گئے نے؟ اسماعیل جان تو پہلا چابی کنوں دے گئے نے؟ کنہ کو رہی ہے کعبے دی چابی؟ روز بندے اندر نے کما صلیتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم، ابراہیم نے بنایا تھا، ابراہیم کی آل اس کی متولی بنی۔ ہون پتہ لگا علی دے پیو نے نبی دا خطبہ آپ کیوں پڑھے ہوئی؟ بیت اثار حضرت
حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہم نے ابراہیم کی اولاد میں رکھا، بندوں پہ حکمران بنایا، کعبے کا نگران بنایا، بندوں پر حکمران بنایا، کعبے پر نگران بنایا۔ جدی بی بی دی شوہر بوجھ چابی ہوئے انہوں وکھرے پاس جان دی تے لوڑ ہی نہیں سی۔ اگر کعبے چ جانا سی بی بی نے تے گھروں چابی لے ہوندے، اور یار چابی انہاں دے کول سی، بی بی چابی نہیں لیاندی، پرلی گوٹ سے داخل ہونا رکنا یمانی جتھے نشان لگا یار جتوں داخل بی بی ہوئی۔ میں حیران ہوں بی بی چابی تواڈے گھر ہے، تانوں کی لوڑ پرلے پاسے ہو؟ وہ جدوں یہ جان لگے نا باری باری سیاستدان، تالا کھولیا تے اندر، تالا کھولیا تے اندر، تالا کھولیا تے اندر۔ ہن مینوں صاحب لگا ہے کہ چابی لا کے تے بڑے بڑے ٹر گئے تے بڑیاں بڑیاں ٹر گئیاں۔ یارا چابی لا کے بڑے لوگ ٹر گئے، مرد و زن۔ میرا خیال ہے اللہ نے تاں ہی فرمایا سی علی دی ماں دروازے راہ نہ ہی دروازے راہ تے کہیں آ جان گے۔ جنہیں ہوندے نے سعودیہ پروٹوکول نہ ہوندے نے، جدہ سعودی عرب نہ تعلق ہوندہ ہے وہ چابی لوا کے اندر بڑھ جاندہ ہے۔ وکھرا دروازہ بنانا ہے دردی ماں اتھوں داخل ہو تاکہ کائنات نو پتہ لگے سعودیہ سے تعلق ہونا اور ہے توحید سے تعلق ہونا۔ کعبہ کنے بنائے؟ شکریہ شکریہ۔ دوسری مثال جلدی، کعبہ کنے بنائے؟ کعبہ کنے بنائے؟ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تے مدد کی تیسی حضرت اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ ہاں جی چنیوٹ ہے ضلع سرگودا ہے چنیوٹ، الحمدللہ تسی تے میرے تو بھی زیادہ پڑھے لکھے۔ یہ مطلب ہے جنہیں بنایا ہے وہ بھی علیہ السلام تے جنہیں مدد کی تھی وہ بھی علیہ السلام۔ شاباش مولوی تیرے تے جڑا وچ آیا وہ رضی اللہ ہونا چاہیے۔ سبحان بنان والے دووے باپ بیٹا علیہ السلام، اور اللہ فرماندا ہے بناؤ۔ میں کہا اللہ ایک ہی دا کام ہے، فرمایا وہ نبی دا کام ہے، نبی بنائے گا۔ تو بندے دا کی کام ہے؟ اے لو جی اللہ فرماندا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، ابراہیم پکار اونچی آواز سے کہ لوگوں آ کے حج کرو۔ حج کی کرو وہ بھی لکھے ہیں۔ اللہ فرماندا ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ، میرے گھر کا کہہ آ کے طواف کرو اور دلوں کے میل صاف کر لو۔ یہ دا مطلب ہے بنانا نبی کا کام ہے، دل صاف کرنا امت کا کام۔ اپنا اپنا کام کرنا چاہیے نا۔ دو مثالیں ہوگی، جس کا کام اسی کو ساجے۔ وہ کیا بات، آج کل لائبریری کوئی نہیں جانتا، گوگل کھولو، گوگل چی لائبریری ہے، گوگل کھول کے لکھو جس کا کام اسی کو ساجے، لکھ لو، لکھو گے تو واقعہ آ جائے گا۔ کئی واقعات ہوں گے، ایک میں سنا دینا، میں پڑھے۔ وہ کدوں نکلی یہ گل جس کا کام اسی کو ساجے؟ ایک نائی سی تے بادشاہ دی حجامت کردا سی، 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے ہر روز۔ وہ ایویں کدی کنا چو وال کٹ، کدی نک چو کٹ، کدی ادھر خط کر، کدی پچھوں کٹ، ایویں کراوندا بادشاہ۔ وہ 2 گھنٹے روز رہندا سی۔ تو ایک دن بادشاہ نوں آندا ہے کہ بادشاہ سلامت، میں جو 2 گھنٹے تواڈے کول گزارنا، تسی تے 5 منٹ کسی نوں ٹائم نہیں دیندے، تے مینوں وزیر ہی رکھ لو، نالے حجامتاں ہو جانگیاں تے نالے وزارت والا کام بھی چل جائے۔ بکری تنخواہ دین دی کیڑی لوڑ؟ بادشاہ سیاح سی اس اکٹھی، انہیں آرڈر کر دیتے کہ میرا وزیر ساحل تے آ کے سمندر سے قریب اتھے ایک جہاز لگ گیا، تے بادشاہ نے آکھا کہ میری جامت کر کے پتہ کریں کیا جہاز جہاں لگا ہے کتھوں ہے۔ وہ جامت کر کے گیا تو جا کے پوچھ کے آ کے آکھن گا جی فلانے ملک چو ہے۔ اس کہا چلا کتھے؟ اس کہا میں پھر پوچھ گیا۔ وہ پھر گیا، پھر پوچھ گیا تو اس کہا جی فلاں ملک جس جان۔ بادشاہ کا وہ کی لدیا ہے؟ اس کہا میں پتہ کر کے۔ وہ پھر گیا، کہنے لگا کچھ بندے نے، کچھ مال ہے، کچھ جانور ہے۔ انہوں نے کہا مال کی ہے؟ اس کہا میں پتہ کر کے آؤں۔ وہ پھر گیا تو جا کے جنساں دسن لگا، اے بھی جنس بچے، اے بھی جنس بچے، اے بھی جنس بچے، بیچنا چاہتے ہیں یا آگے کتے جانا چاہتے ہیں؟ اس کہا میں پوچھ کے آؤں۔
وہ جو 7-8 پھیرے لائے نا اس نائی نے، حجام نے 7-8 پھیرے اس وزیر نو سدیا اپنے پچھلے، اس آخیا وہ پتہ کر کے آ ایڑا جہاز ساڈے ملک دے نال ساحل سمندر تے لگا ہے، وہ کیسا جہاز ہے وہ متعلق کچھ پتہ ہی؟ اس آخیا میں سارا پتہ کر لیا، یہ 220 بندے سوار نے، اینے گھوڑے نے، اینا بچ مال ہے، اتوں لیا نے ایس ریٹ تے اگے پہ جاندے نے، ساڈے ساحل سمندر تے رکے نے، اتوں جا کے اگے جانا نے، انہاں تے کچھ ٹیکس لا دیو تاکہ ملک نو فائدہ ہوئے، کیونکہ ساڈے ساحل تے لگن تو بغیر انہاں دا گزارا نہیں۔ اس آخیا آ ویکھے اینوں آندے نہیں وزیر، میں جاننا تے آنا، میں جاننا تے آنا۔ اس آخیا جی مینوں حکم کرو، کلمہ چھوٹیاں رکھنیاں نے کہ وڈیاں نے؟ اتوں یہ گل نکلی ہے جس کا کام اسی کو ساجے۔ اللہ دیا بندیا کام کرن والا تے مزدوری کرن والا تے بادشاہ دا وزیر نہیں ہو سکتا، تو محمد دا وزیر سوچے گا؟ سبحان اللہ، اللہ انہیں ہی کام دینا جنہیں کو جھوٹا ہوئے۔ یہ مطلب ہے کعبہ کنے بنایا؟ نبی نے۔ نبی دا کام میں کعبہ بنانا، امت دا کام میں طواف کر کے دلہ دے محل صاف کرنا۔ 2 مثالیں ہو گئی ہیں، تیسری بھی دئیے۔ تیسری مثال میں نے یہ تفسیر کرا نا ہر ایک دی تے وکری وکری مجلس ایک نوح علیہ السلام تے ایک ابراہیم علیہ السلام نہیں، میں یہ وچ ہی مکانا چاہنا۔ اگلی آیت مجیدہ جی میرے زیر نظر جڑی ہے وہ سورہ مبارکہ انبیاء دی۔ اے میرے سامنے خالق کے کائنات نے ایسے نبی حضرت ابراہیم نے ارشاد فرمایا فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ عَلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ ابراہیم نے قوم کے جاتے ہی سارے بت توڑ دیے۔ آؤ جی علماء قرآن تے ہاتھ رکھ کے دسن، ایک کسے امتی توڑے نے کہ نبی توڑے؟ امتی ہے سن، منن والے ہے سن، امت رسول ہے سی، مگر بت توڑن دا حکم امت نو نہیں دیتا۔ بت توڑے گا نبی، بت شکن ہونا کسے امتی تا ضروری نہیں۔ ساڑھے کو بت کوئی نہیں، ہندوستان جو بت ہے نے اتھے مسلمان بھی ہے نے، وہ سنت ابراہیمی تے باہر بھی کیوں بنا لیندے نے؟ یار سنت ابراہیمی ہے، کئی بندے نو حضرت ابراہیم دے متعلق یہ نہیں پتہ ہے کہ جڑا سال بعد مفت چھوٹا گوشت کھوائے انہوں نے ابراہیم آندے۔ اجرے کوٹھیاں تے لائے سیخ کباب کوٹھیاں تے بہ کے پکے چلتے ہوندے نے، ایک ہی ہے جی سنت ابراہیمی۔ سنت ابراہیمی 7ویں تھا گاں چ رل کے دابڑا رکھیا ہوتا ہے۔ سنت ابراہیمی گوشت تقسیم کرنا، گوشت بننا، کھل کتھے دینی ہے، اوجری کنو دینی ہے، پھپھرا کنو دینا ہے، چاپ کیڑے کھانے چ رکھنی ہے، اگلی گوڈی کتھے رکھنی ہے، گوانڈیاں نو سینہ کٹ کے دینا ہے، ساریاں سنتاں تینوں یاد نے، قرآن تے ہاتھ رکھ کے دس اے بت توڑنا ابراہیم دی سنت ہے۔ بھائی کیا بات ہے نوجوان، بت اوتھے ہندوستان چ بت پے نے، اوتھے ہی پے نے، کسے مسلمان دی جرت نہیں توڑے۔ جڑے گاں دا گوشت نہیں کھا سکتے بت توڑ سکتے؟ اللہ فرماتا ہے ہم کسی بندے پر اتنا بوجھ ہی نہیں ڈالتے جتنے کہ قابل وہ بندہ نہیں ہوتا۔ بت توڑنا امت کا کام نہیں، نبی کا کام ہے۔ امت بت شکن نہیں ہوتی، ہاتھی بت شکن ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا دسو پکی، جس بندے نے زندگی میں صرف ایک بار بت کو سجدہ کر لیا ہے نا، اللہ اسے حکم ہی نہیں دیتا کہ بت کو توڑ۔ بت امت توڑے نے کہ نبی؟ نبی امت کا کام ہے صرف بت پرستی نہ کرے۔ حضرت ابراہیم توڑے نے، پھر یا انہیں توڑے نے، کیا بات ہے، یا میرے پیر نے توڑے نے۔ ہاں فرق ہے وے، وہ لا کے اسی توڑ، حضرت ابراہیم آکھیا میں توڑنا تسی فکر نہ کرو، میں پن چھڑاں گا سارے، اب بندے تو ذرا آگے پیچھے ہو لیں۔ اللہ فرمایا چلو ٹھیک ہے، وہ سارے میلے ٹر گئے، انہیں اندروں کنڈی ماری تو سارے پن چھڑے۔ جڑا اندر وڑ کے کنڈی مار کے پنے انہوں ابراہیم آندر ہے، جنہوں محمد آکھے نہ تھے گلو کے پن۔ سبحان اللہ، انہوں حیدر قرار آندر ہے۔ ایک مطلب ہے بت تڑوا کے
پہلی مثال کی سی کشتی بنانا نبی دا کام ہے، سوار ہونا امت دا کام، کعبہ بنانا نبی دا کام ہے، طواف کر کے دل دے محل صاف کرنا امت دا کام ہے، بت توڑنا صدقے صدقے نبی دا کام ہے، اور بت نہ پوچھنا اے امت دا کام۔ چوتھی مثال تو بعد پھر میں شروع کرنی۔ اے چوتھی مثال میرے سامنے سورہ مبارکہ طٰہٰ ہے، اے قرآن ہے۔ اللہ فرماتا ہے اذهب انت واخوک، فرعون کی طرف موسیٰ یا تو جائے گا یا ہارون جائے گا، اے دوویں بھرا موسیٰ جاؤ، او دے نال جا کے گل کرو، او دے نال جانا قوم دا کم نہیں۔ اللہ کسی بندے پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جس قابل وہ بندہ نہیں ہوتا۔ انہاں دوواں بھراواں فرمایا انہ طغیٰ، وہ سرکش ہو گیا، انہیں بغاوت کر دیتی ہے، دوویں جاؤ بس، موسیٰ تو جانے تے ایک تیرے بھرا ہارون نے جانے، فرعون کی طرف خروج کر کے جانا اللہ کے حکم سے، یہ نبیوں کا کام ہے، فرعون کی اطاعت نہ کرنا یہ امت کا کام نہیں۔ ایک آیت اور پڑھ، اللہ فرماتا ہے وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ، امت کا کام یہ نہیں کہ جا کے وہ فرعون کا مقابلہ کرے، امت کا کام یہ ہے کہ جو فرعون کے مقابلے میں نکلیں ان کی پیروی کریں، صدقہ جاواں ان کی پیروی کریں۔ ایک کنے پر آسان دو، اللہ بچوں ایک دی پیروی نہ آکھی ہوئے تو میں مجرم ہوں۔ اللہ فرمایا لفظ نے دونوں کی پیروی، دونوں کی پیروی دونوں دی کرنی ہے۔ میں نے قیامت تک کوئی بندہ بکھا چھڑے کہ اللہ فرمایا ہوئے کہ منگل بدھ نو موسیٰ دی پیروی کرنی تے جمعرات جمعے نو ہارون دی پیروی کرنی، یا کیا ہوئے پہلے ٹائم موسیٰ دی پیروی کرنی پچھلے ٹائم ہارون دی پیروی کرنی، یا انج کرو 12 تو لے کے 1 بجے تک سبحان اللہ موسیٰ دی پیروی کرنی ہے تے 4 تو لے کے 5 تک ہارون دی پیروی کرنی ہے، نہیں بلا فصل پیروی کرنی ہے۔ کمال ہے بھائی کمال ہے۔ ہارون تو نکل موسیٰ دے ہارون دے مقابلے فرعون دے مقابلے تے، ہارون تو ہی نکل او دے فرعون دے مقابلے تے، دوواں پراواں دا اتباع کرنا اے امت دا کام ہے، فرعون نال ٹکرانا اے تہاڈا کام ہے۔ نبی فرمایا سی یا علی تو مجھ سے وہی نسبت رکھتا ہے جو ہارون کا موسیٰ سے تھا، جس طرح موسیٰ کے ساتھ ہارون کی اطاعت واجب ہے، محمد کے بعد علی کی اطاعت واجب ہے۔ 4 مثالیں ہو گئی، میں نہ پہلی مثال تو مجھے یاد کرو تھوڑے، کشتی بنانا صدقے صدقے نبی دا کام۔ میں ٹیچر رہا جے، میں کدی ہوم ورک نہیں دیتا، میں اتھے یاد کرا چھڑتا، جتھے پڑھاندا سا اتھے یاد کرا چھڑتا، انہوں یاد ہو چلا۔ پہلی میں مثال دیتی ہے کشتی بنانا نبی دا کام ہے، سوار ہونا جس کا کام، کعبہ بنانا نبی دا کام ہے، طواف کر کے دل دے محل صاف کرنا امت دا کام، شکریہ، بت توڑنا نبی دا کام تے نبی دی پیروی کرنا امت دا کام، فرعون ور جانا نبیاں دا کام ہے، انہاں دوہاں دی اطاعت کرنا امت دا کام ہے۔ کدی سوچی ہاں کلا بہ کے اے صرف موسیٰ اور صرف ہارون ہی اینے بندے سن، اینے نو کنہ کو لمحہ کرا، اینے بندے سن تے او دے مقابلے تے صرف ایک کیوں نکلے نے؟ ہون سوچ اینے بندے سن یزید دے خلاف حسین ہی کیوں نکلے؟ جس کا کام ایک معلومات بچے اضافہ کر لیں، قرآن حکیم دی ایک صورت ایسی ہے جدے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی، قرآن دی ہر صورت تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن دی ایک صورت ہے جدے تو پہلا بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی نہیں، وہ دا نام سورت توبہ، توبہ کی صورت دا نام سارے بولے
سورت کا نام کی؟ چلو انج تے زندگی چ موقع نہیں سی ملیا توبہ کرن دا. سورت کا نام کی ہے؟ ایک بار پھر آخو یار سورت کا نام کی ہے؟ یہ پہلی آیت ہے براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. اللہ فرماتا ہے تبرہ کرتا ہے اللہ اور رسول کافروں پر. جس آیت وچ جس سورت وچ تبرہ شروع ہوا ہے اتنے بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی نہیں. اللہ فرماتا ہے جدو اسی بیزار ہونے ہیں نہ رحمان رہنے ہیں نہ رحیم رہنے. صدقے جاواں جدے تو اسی بیزار ہو جائے چار کو بندے سوندے نے باری باری. صلوات پڑھو ایک بار. دو تے باقاعدہ سوندے نے تے دو معجزاتی طور پہ سوندے نے. انہاں تو میں زیادہ حیران ہاں وہ ستے بھی نے تے داد بھی پہ دیندے. جا کے سنو یہ تو اذان ہے اور میں نے پتہ ہے میں کتنا پڑھنا جی. سوا ہو گیا نے 35 منٹ تک ٹھیک ہے. 15 منٹ رہ گئے وہ میں پھر وہ امام حسن عصری تک آنا پہ ہوڑی ہوڑی آنا پہ. جی تو آیت آئی ہے نا سورہ توبہ دی پہلی آیت وہ چار گلاں اللہ نے جبریل آ کے دسیاں کہ حج دے موقع تے مشرکاں نال کر دیو. وہ چار گلاں کی سن کہ مشرکوں جنت میں اسلام نہ قبول کرنے والا داخل نہیں ہو سکتا. ایک دوسری گل آج کے بعد کوئی مشرک حج پر نہیں آئے گا. دو آج کے بعد ننگے ہو کے طواف نہیں کیا جائے گا. چوتھی گل جو پیغمبر سے معاہدے کافروں کے ہیں وہ اس تاریخ تک رہیں گے جو تاریخ درج ہے. اس تاریخ تک میرا نبی پابند ہے. بعد میں کوئی معاہدہ نہیں ہے. ایک کتنے گلاں کرنی ہے سر کافراں نال مشرکاں نال کتھے کرنی ہے سر اور یار حج دے موقع تے کرنی ہے سر. اللہ فرمایا یہ چارے گلاں کر دے. ایک صحابی سن جدے امیر حج بن کے ایک قافلہ لے کے پہلے پہنچ گیا سن. جنوں کوئی ضرورت پئی نا ایتھوں میں ٹراں گا نا جدوں پڑھ کے انہوں نے نام پوچھ لیا جی. ہوں تو نہیں میں دسا میں نہیں دسا میں دس دینا جڑا پوچھے گا انہوں دس دیں. میں پیانا جڑا پوچھے گا صحابی سن انہوں نے پہلے بھیجا سی نبی نے کچھ چند بندے دے کے امیر حج بنا کے. بندے آخیا بھائی یار سن لا یہ حکم آ گیا ہے تو بہتر ہے کہ بندہ اونٹ تے بھیجو یہ چارے احکامات انہوں دے وہی سنا دیں. وہ جو اگے ہی اتنے نے وہی سنا دیں. یہ جبریل آ گیا. پہلے شیعہ تفسیر پڑھاں گا پھر اہل سنت دی تفسیر پڑھاں گا تے لونے مٹھے رلا کے کھاؤ. پاویں مٹھے اپنے آپ کو آخ لو تو پاویں اہل سنت نو آخ تہاڈی مرضی ہے. مٹھے مدنی دا مہینہ ہے سارے مٹھے ہو کے سن لو. سبحان اللہ. یہ ادھر سوندے نے تے او ادھر سوندے. انہاں مجلس دا بھار ساوا رکھے. صلوات پڑھو ایک باری. جیڑا ایڈی گرمی چ سو جائے وہ دے لو گرڈ بھی اڑ جائے تو انہوں کی فرق. توبہ تہاڈی مجلس آن واسطے مینوں ذرا زیادہ جلدی اٹھنا پیا ورنہ اتنے 11 سوا 11 آنا تھوڑا جہا. میں تمہیں پہلی مجلس 12-1 بجے پڑھنا آج ذرا تکلیف کرنی پئی ہے. تو ویسے میں بھی جاگنا مجلس سے نہیں سونا گڈی چ میں جا کے سو جاؤں گا. مہربانی کرو میں چھڈن لگا. شیعہ مفسر پہلے پڑھنا وہ فرماندے جبریل آ کے آخیا اللہ پہ فرماندے انتا اور رجل من کا. یہ جو آج والی تبلیغ ہے نا یا تو کر یا اسے بھیج جو تجھ میں سے ہے. صدقہ جاؤں جس کا کام اسی کو ساجے. یہ شیعہ مفسر ہے. ہن سید ابو العلا مودودی انہوں دی تحریر پڑھنا انہوں نے جڑا سواد لکھا ہے وہ بھی سنو. وہ فرماتے 9 ہجری کو جب ایک صحابی لے کے حج پر قافلہ روانہ ہو چکے اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے عرض کیا کہ اسے انہی کو بھیج دیجئے. انہی کو انہی دا میں نو پتا جے میرے کو انہیں پوچھ لیا گے انہی کو بھیج دیجئے تاکہ وہ حج کے موقع پر سنا دے. لیکن آپ نے فرمایا کہ اس اہم
جے تو چنیوٹ اہم کا بھی ترجمہ کرنا پیا تو مینوں تکلیف ہوئے گی. اس اہم اعلان، اہم معاملے کا اعلان النبی فرمایا یا میری طرف سے ہوگا یا میرے کسی گھر کے بندے کی طرف سے ہوگا. بھائی کیا بات ہے؟ اس اہم معاملے کا اعلان اللہ کہہ رہا ہے یا خود کر یا تیرے گھر آکو سارے گھر تیرے گھر کا کوئی بندہ کرے. پھر تو انہوں پتہ ہے عزیز داری تے پیغمبر دی بہت سی. چلو ایک شادی ہوئے تو رشتہ دار نہیں مکدے تے جتیاں 11 ہون گھر دے بڑے جے بندے سن. سارے عزیزاں پوچھیا یا رسول اللہ پھر وہ اہم اعلان تیرے گھر کا کون بندہ کرے گا؟ فرمایا علی بن ابی طالب جس کا کام اسی کو ساجے. 4 حکم ہیں اسے نہ کسی نے کہا انہیں واپس بلا لیا، کسی نے کہا علی کو دے کے بھیجا. اور جو اللہ کے 4 حکم علی کے بغیر کسی کو نہیں دیتا وہ سارا دین کسی غیر رحم کے حوالے کا. جس کا کام ہوں امام حسن عسکری تک آ گیا میں منٹ بھی نہیں رہ گئے میرے کو زیادہ تو زیادہ 14 منٹ نے. ویسے 14 بتھیرے ہوتے ہیں جب بندے دا پتر کو بندہ. قرآن دے خلاف ایک بندے نے کتاب لکھ دیتی امام حسن عسکری دے دور جس کا کام صدقے جاؤ. اس کتاب لکھی کہ قرآن چ اختلاف ہے. ایتھے اللہ کچھ کہہ رہے ایتھے اللہ کچھ کہہ رہے ایتھے اللہ کچھ کہہ رہے. انہیں آیتاں ٹکراؤ والیاں جوڑ کے اپنے دل نہ کتاب چھاپ دیتی. یہ بڑا خطرناک کام سی قرآن دے خلاف. قرآن میرے ہاتھ چ ہے جنہوں تکلیف ہوئی ہے نا وہ میرا 11واں امام. کمال ہے یار جی میں مکہ مدینہ تے بصرہ تے کوفہ وچوں تکلیف شبیر نو ہوئی سی نا یزید دی میرے مولا نو تکلیف ہونی سی نا. جس کا کام چلو اے امام کوٹ چون لگ پوے اللہ نہ کرے انہوں آ کے اہل حدیثاں ٹھیک کرنا اور شبیہ زلجنہ بیمار ہو جائے تو دیوبندیاں نو دیو نا وہ علاج کرا لیں نہیں. جس کا کام قرآن دے خلاف کتاب لکھی گئی نہ اس دور تے مسلمانوں دے خلیفے نو کوئی پرواہ سی تے نہ مسلمانوں نو کوئی پرواہ سی. جس کا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا اے میرا موضوع سی. اللہ کسی نفس پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا تے نہ چکاندہ ہے. جنہوں بوجھ لگا پار لگا انہیں وہ شاگرد نو بلا لیا جنہیں کتاب لکھی. میرے مولا انہوں بٹھایا سامنے تے میرے مولا نے فرمایا تیرے استاد نے کوئی کتاب لکھی ہے قرآن دے خلاف؟ ہو سکے جی لکھی کی لکھیا سو؟ وہ آندا اللہ ایتھے آیا آندا ایتھے آیا آندا. میرے امام فرماندے ہیں جی میں تینوں میں گل سنانا ایویں جا کے اپنے استاد نال کریں گا؟ شکریہ شکریہ کہنے لگا جی کراں گا. میرے مولا انہوں فرماندے انہوں پوچھی ایک کلام کدھا ہے؟ سوال سنو یار 2-3 سوال. ایک کلام کدھا ہے؟ وہ آکھے گا اللہ کا. انہوں پوچھی تینوں کیویں پتہ لگ گیا کہ ایتھے اللہ آ بیان ہے ایتھے اللہ آ بیان ہے ایتھے اللہ آ بیان ہے ایتھے اللہ دا اے مطلب ہے ایتھے اللہ دا اے مطلب ہے جبکہ متکلم ہی جانتا ہے کہ کلام کے اندر کیا ہے. کوئی بچہ بیٹھا نا میٹرک ایف اے بی علامہ اقبال تک شعر کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے ہے صدقے جا. لو جی میرا خیال ہے کہ سردار صاحب ہی کافی ہیں. کوئی بھی نہیں بولیا کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. انہوں اہل سنت آندے نے کہ علامہ اقبال نے اللہ نو آکھیا کہ سامنے آ میں تینوں سجدہ کروں. شیعہ آندے نہیں اللہ سامنے نہیں ہوگا اس امام مہدی نو آکھے کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. کیونکہ مجازن بھی اللہ کسی کے سامنے نہیں آتا مجازن مہدی ہی سامنے آئیں گے. ٹھیک ہو گیا. یہ ہوں شیعہ آندے نے انہوں امام مہدی نو آکھیا تے سنی آندے نے اللہ نو آکھے. ہوں اصلی گل حشر والے دن پتہ لگے گا جدو علامہ اقبال متھے لگے گا.
بھئی علامہ اقبال ہی جانتا ہے کہ اس اللہ دے متعلق آکھے ایڈی اچھی میں مثال دیتی ہے، یا امام مہدی دے متعلق آکھے، کیونکہ وہ کلام شاعر بزبان شاعر، کیونکہ کلام انہیں لکھا ہے وہ دا مطلب کی ہے وہ جانتا ہے۔ میرے امام فرمایا اپنے استاد نے آکھے کلام اللہ دا ہے، تینوں کیویں پتہ لگ گیا کہ ایتھے اللہ ہے، صدقے جانا ایتھے اللہ دا اے مطلب ہے، ایتھے اللہ دا اے مطلب ہے، تینوں اللہ فزیکلی ملتا ہے یا خواب وچ ملتا ہے؟ وہ تینوں آکھے گا نہ میرے خواب وچ اللہ آندا ہے تے نہ مینوں فزیکلی ملتا ہے۔ انہوں آکھی پھر میں ایک کتاب لکھن لگا، اے میں ٹولی مارنے نا، ایتھے اللہ ہے آکھیا، ایتھے اللہ ہے آکھیا، ایتھے اللہ ہے آکھیا، ایتھے اللہ دا اے مطلب ہے، میں ایک کتاب لکھ دیاں گا، میرے لو ویکھ کے ایک اور لکھ دے گا، او دے لو ویکھ کے ایک اور لکھ دے گا، 15-20 کتاباں ہو جان گیاں، تہاڈی کتاب نوں کیڑا پوچھے گا؟ اس ساری گل میرے امام عسکری علیہ السلام کو سکھ کے تے او ٹر گیا اپنے استاد کو، جا کے بہ گیا جی، کہنے لگا استاد یہ میں اج گل کرنا ہے، انہاں کر اس آخیا یہ جڑا تسی آندے ہو ایتھے اللہ اے آکھیا تے ایتھے اللہ اے آکھیا ہے، یہ گل درس والی سی جڑی میں مجلس پہ کر مدرس سناندے نے وہ پڑھاندے نے تے میں ایتھے پہ کرنا وہ بھی امام دے دین واسطے۔ فضائل علی تے بندے 1 منٹ لگتا ہے، نعرے بجتے ہیں وفائے عباس صبر حسین، یہ سارے عمومی موضوع نے، جڑے امام دا دن ہوئے وہ دے متعلق بھی کوئی تو گل کرنی چاہیے۔ میرے امام دی گل لے کے ٹر گیا استاد کو تے کہنے لگا استاد جی یہ تسی آندے ہو اللہ ایتھے اے آکھیا ایتھے اے آکھیا ایتھے اے آکھیا، سانوں تو ہن تک الف لام میم دا پتہ نہیں لگا ہو، کاف یا عین صاد دا پتہ نہیں لگا ہو کہ یہ تانوں اللہ آپ ملدا کہ خواب وچ ملدا؟ ہو سکا مینوں نہ ملدا خواب وچ تے نہ فزیکلی ملدا، تے ہو سکا جی میں تو کولوں جوڑ کے لکھ چھڑیا اللہ دا اے مطلب ہے ایتھے اللہ دا اے مطلب ہے، میں بھی ایک لکھ دیاں گا اپنے کولوں ہی آکھنا ہے نا، ایک اور لکھ دے گا ایک اور لکھ دے، تیری کتاب دی کی ویلیو رہے گی؟ وہ دا رنگ سرد ہو گیا، میرے سامنے کھلا قرآن ہے میں انجے ہی پڑھیا ہے، وہ ویکھ کے کہنے لگا تجھے یہ بات کس نے بتائی ہے؟ صدقہ جاواں محنت دا مل پہ گئی، جس کا کام اسی کو ساجے، تجھے یہ بات کس نے بتائی؟ شاگرد نے حساب لایا کہ گل میرے کو پاری ہے، وہ اپنے تے پا گیا۔ جیڑے ذاکر دا قصیدہ لگ جائے لکھیا اس آپ نام ہی ہوئے، اس کدی شاعر دا نام نہیں دسے، وہ آندھا تو میں مور والا قصیدہ سنان لگا گا، اور ہے کئی آندھے نے مینوں مسلے تے عطا ہوئے ہیں، اس مسلے تے بیٹھ کے کسی دی کاپی تو اپنی کاپی تے لکھ لیا، مسلے تے ہی عطا ہو گیا۔ اصل چیز خان صاحب یہ بھی بڑی مشکل شاعران دا نام دس دیں، کیونکہ انہوں داد ملتی ہے نا جدو تے جے تچھن او دا شعر تے بندے آکھن گے انہوں داد ہے تو انہوں گا دی، انہیں حساب لایا کہ داد جانی ہے ادھر جدھر گل آئی، اس کھبی لت سجی لت رکھی تے ویکھ کے آندا ہے اے استاد جی ہمیں بیٹھیا میرے ذہن ہے، واہ واہ سبحان، لو جی باہر والے دوست بھی شامل ہو گئے، آخری دوستان کا نعرہ بھی آ گیا، کی آخر لگا میرے بیٹھے ذہن چاہیے، اس جتی پھڑ لئی تون تے دوجا ہاتھ رکھ لے، ہو سکے استاد جی تانوں ہویا کی ہے، ہو سکے کمینیاں اے جیڑی گل تیرے استاد دے ذہن چ نہیں آئی، تیرے جیسے نااہل بات رہو جی، تیرے جیسے نااہل دے ذہن چ کیسے آ گئی؟ سچ بتا تجھے کس نے کہا ہے؟ ہو سکے رب کعبہ کی قسم مجھے شیعوں کے 11ویں امام حسن عسکری نے یہ بات کہی ہے، عزیزوں نے سارا مسودہ ضائع کر کے اعلان کیتا، لوگوں اس قرآن کا کچھ بھی نہیں بگڑ